السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ایک ریئیکشن ویڈیو بہت ہی مایہ ناز شخصیت ہے جو کہ ہماری عوام نے بنائی ہے، ایک عالم دین، جیسا کہ ارشاد ہے کہ علماء کرام بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح۔ چلیے سنتے ہیں مفتی صاحب لیلۃ القدر کے بارے میں کیا جانتے ہیں، ان کی کہاں تک رسائی اور ان کا علم کیا کہتا ہے۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے، مشکات میں 2083 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2086۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف کیا، پھر دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کیا، پھر سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور کہا کہ میں نے پہلا عشرہ اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، لیکن مجھے نہیں ملی، دوسرے میں بھی نہیں ملی۔ پھر ایک فرشتے نے آ کے مجھے خبر دی کہ اس کو آپ آخری عشرے میں تلاش کریں، اگر تم میں سے کوئی اعتکاف میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں وہ رات دکھا دی گئی، اور اس میں مجھے رات میں وہ خواب میں دکھائی گئی لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، نبی ہم تمہیں پڑھائیں گے تم کبھی نہیں بھولو گے مگر جب اللہ چاہے گا۔ بھلا دی گئی، اور کیوں بھلائی گئی وہ آگے بخاری کی حدیث بھی آ جائے گی۔ پھر بھلا دی گئی۔ بہرحال مجھے ایک بات یاد ہے کہ اس رات صبح کے وقت جب میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا، یہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا۔ اور اسی حدیث میں الفاظ ہے کہ 21ویں رات جب آئی، یعنی 20ویں اور 21ویں روزے کی درمیانی رات، اس میں جب آپ نے 21ویں روزے کی جب فجر پڑھی تو اس رات کافی بارش ہوئی، مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگی، اور ظاہر ہے کہ قالین وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، مٹی پہ ہی نماز پڑھی جاتی تھی، یہی افضل ہے، لہٰذا اہل تشیع کا پارشلی مقدمہ اس حوالے سے مضبوط ہے کہ مٹی پہ ہی سجدہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان پڑ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رخ انور صحابہ کی طرف کرتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان ہے، تو صحابہ کو پتہ چلا اچھا آج شب قدر تھی۔ اچھا، یہاں پر مفتی صاحب نشانی بتا دی ہے کہ اس طرح سے اگر ماتھے پر مٹی کا نشان جو ہے وہ لگ جائے تو آپ نے اٹ مینس کہ آپ نے شب قدر کو پا لیا۔ یہ کچھ اوتھینٹک بات جو ہے وہ نہیں لگ رہی، کیونکہ یہ اس دور کی بات ہے، سرکمسٹانسز اس وقت اور تھے، تو اب اس کو جو ہے وہ ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ یہ بات کچھ جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی، مجھے تو یہ جو ہے وہ ایک سالڈ ریزن نہیں نظر آ رہی۔ قدر تھی۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ کچھ شاید نظر آ جاتی ہے، ہم نے صحابہ کو بھی نظر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ یہ ہیں ہمارے مفتی صاحب جن کو یہ نہیں پتا کہ شب قدر میں جو ہے وہ کیا نظر آتا ہے، اور انہوں نے یہاں پہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ نہ تو کبھی صحابہ کرام کو کوئی چیز نظر آئی اور نہ ہی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی چیز نظر آئی۔ بس صرف آپ نے قیام کرنا ہے رات کا، کوئی ایک رات اس میں ہوگی۔ ان مفتی صاحب کے گیسر سے اور ان کی حرکات و سکنات سے یہ واضح طور پر یہ بات جو ہے وہ عیاں ہو رہی ہے کہ ان کو خود بھی کبھی لیلۃ القدر نصیب نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ اتنا انسرٹینٹی کا جو ہے وہ ایک بے یقینی کا عنصر جو ہے وہ ان کی بات میں پایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے جسٹ قیام کرنا ہے اور آپ کو کسی بھی طاق رات میں جو ہے وہ قیام کرنے کے بعد جو ہے وہ لیلۃ القدر مل جائے گی۔ ان کا نالج جو ہے وہ ایک رٹا بازی سسٹم پر محیط ہے، جسٹ یہ بکس کے اوپر سے دیکھ کر اور روایات کو جو ہے وہ ایک طوطے کی طرح جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ مجھے تو یہی لگا ہے، کیونکہ کوئی بھی پریکٹیکل بات جو ہے وہ انہوں نے نہیں کہی۔ ویسے حد ہے، ظلم ہے یہ عام عوام۔ اسی لیے دیکھیں یہ فکس بھی نہیں کر کے بتائی گئی کہ فلاں ہے، کہا کہ 5 ہے، 21ویں 23ویں 27ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں۔ 5ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں ہے 2088۔ سیدنا ابی ابن کعب کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص روزانہ آخری پہر جاگے گا تہجد کے وقت تو وہ شب قدر پا لے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ روزانہ جو جاگے گا ظاہر وہ پا ہی لے گا۔ عبداللہ ابن مسعود کی جب یہ بات پہنچی ابی ابن کعب تک تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی پہ جو ہے وہ رحم فرمائے، انہوں نے شاید یہ بات اس لیے کہی کہ لوگ صرف اکتفا ہی نہ کر لیں رمضان کے قیام پہ ہی، اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہوگی، ورنہ ہمارے بھائی عبداللہ ابن مسعود کو یہ بات خوب پتہ ہے کہ شب قدر جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ اچھا، یہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو بات فرمائی ہے وہ شریعت سے ہٹ کے جو ہے وہ فرمائی ہے کہ اگر کوئی چاہے تو رمضان کے علاوہ بھی لیلۃ القدر کو پا سکتا ہے۔ روحانیت کا علم نہ ہونے کی بنا پر ان لوگوں نے اس بات کو اور ہی رنگ دے کے جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات ہے، اور تابعی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی، کیونکہ اگر آپ انشاءاللہ کے ساتھ قسم کھائیں نا
تو وہ قسم ڈاؤٹ فل ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو. انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی جاتی ہے تو کنفرم ہوتا ہے کہ وہ بات ڈیفینیٹ کر رہا ہے, کرنے والا واقعی قسم کھا رہا ہے. تو پھر پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ 27ویں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نشانی بتائی ہے کہ اس رات جب سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے, یعنی بالکل ٹکیاں نکلتی ہے. اور ویسے تو عموماً ویسے بھی ٹکیاں نکلتی ہے, لیکن وہ شاید زیادہ دیر تک کے لیے ٹکیاں رہتی ہے. اتنی بے یقینی کا عالم ہے ان کا. اب حالانکہ باقی روایتوں کے اندر 21ویں 23ویں بھی آیا ہے, اور یہ قسم اٹھا کے 27ویں, تو اس سے مراد بھی تطبیق یہ ہوگی کہ جو انہوں نے پائی ہے وہ اس سال 27ویں کو آئی ہوگی, ورنہ تو یہ بدلتی رہتی ہے. چھٹی حدیث صحیح بخاری سے ہے, مشکات میں 2095, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کا دن بتانے کے لیے کہ آپ کون سی رات کو یہ آئے گی بات تشریف لائے, تو دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے. یہ جھگڑنے کی نوسط دیکھیں. اچھا, یہاں پر مفتی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی تھی اور وہ دو مسلمانوں کے جھگڑے کی وجہ سے یہ بات بھول گئے. اچھا, تو کیا انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح کا ایک انسان سمجھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کرنی یا جو بھی اللہ کی طرف سے پیغام آتا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر آتا. یہ ایک باطنی ذریعہ ہے, اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے زبانی کلامی نہیں کہ جس طرح سے ہم آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ بات کر رہا ہے اور دوسرا سن رہا ہے, تو جی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ بندہ بھول گیا. تو یہ تو ایک عام سینیریو نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک نوری رشتہ قائم ہے. وہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہو اور اس طرح سے حضور پاک جو ہے وہ بھول گئے ہوں. سوری ٹو سے مفتی صاحب, آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے, اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتائی تھی اور رات, لیکن پھر مجھے بلایا. فرمایا کہ اس وجہ سے بلائی گئی کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے, اور پھر کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اسی میں بہتری ہو. یہ بھی ساتھ کہہ دیا, ورنہ انہوں دو مسلمانوں نے لوگ قیامت تک کوستے رہتے. بھائی اللہ نے بتانا ہوتا تو بعد میں بتا سکتے, اللہ کے لیے تو مسئلہ نہیں تھا. اسی میں بہتری ہو, اور یہ واقعی بہتری ہے. اور پھر فرمایا اب تم اسے 21ویں 23ویں اور 25ویں میں تلاش کرو. اب یہاں 27ویں اور 29ویں کا ذکر کوئی نہیں ہے, وہ الگ سے حدیث میں. مفتی صاحب کے اکارڈنگلی انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے تھے, تو وہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے بھول گئے. اور پھر فرمایا کہ اب تم اس کو 21ویں 23ویں اور 25ویں میں تلاش کرو, اور یہاں پر 27ویں اور 29ویں کا ذکر نہیں ہوا. ان بیچاروں کے پاس خود علم نہیں ہے, تو یہ لوگوں کو کیا گائیڈ کریں گے. اسی لیے انہوں نے دین کو اور اسلام کو جو ہے وہ مذہب کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے, اور ایک عام بندہ جو ہے وہ یہ آئیڈیا نہیں لگا سکتا کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے, ہم کس طرح سے جو ہے وہ شب قدر یا لیلۃ القدر کو کس طرح سے پا سکتے ہیں. جو خود یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں وہ آگے کسی اور کو کیا سمجھائیں گے. یہ تو حال ہے ہمارے علماء اکرام کا. اچھا, یہاں تک ہی تھی ان کی یہ والی ویڈیو, اور مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے ایک نامکمل سی اس طرح سے ویڈیو جو ہے وہ کیوں بنائی, جس میں کہ کوئی بھی انہوں نے اتھینٹک بات جو ہے وہ نہیں کی, جسٹ رٹا بازی جو ہے وہ روایات نکال کے. اور یہ بڑی حد تک یہ بات جو ہے وہ سیدی جی بھی فرماتے ہیں کہ انہوں نے روایات میں احادیث میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ تبدیلیاں کی ہوئی ہیں, اور بہت سی احادیث اور روایات جو ہیں وہ انہوں نے من گڑھ جو ہے وہ بنا رکھی ہیں اپنے پاس سے. مقصد کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں تھا, جسٹ میں نے اپنا ریئیکشن دیا ہے, میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو, اپنا موقف جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ کو اگر اس میں کوئی بھی غلطی لگتی ہے یا کہیں پر میں غلط لگتی ہوں, یا جو ہے وہ آپ کو کوئی بھی اس میں کہیں بھی اختلاف ہے آپ کو, تو آپ فریلی جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. مقصد صرف عوام کو سچ بتانا ہے اور اسپرچویلٹی اور دل کی تعلیم کو عام کرنا ہے, تاکہ ایک عام بندہ بھی جو ہے وہ مسلمان سے مومن بن جائے. دعا کرتی ہوں کہ سرکار ہم سب کو دین کی اصل سمجھ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. گور شاہی مرحبا.